پاکستان کے تمام فینسیئرز کو شعیب خان فرام کراچی اسکائی میراتھن پاکستان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو کو لائک کیا، جس کے اندر جو ہے میں نے لانگ ڈسٹینس برڈ کی ججمنٹ کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتائی تھیں، اور اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی میں 1-2 روز میں دوبارہ سے اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ وہ انفارمیشن لانگ ڈسٹینس برڈ کی ججمنٹ کے حوالے سے کمپلیٹ ہو جائے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کی پچھلے 2 ہفتوں میں میسیجز اور کالز ریسیو ہوئیں مختلف پاکستان کے حصوں سے کہ ایک اچھے برڈ کی ججمنٹ کے لیے ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس ضرور بتائیں یا ایسے پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالیں جن سے ہم برڈ خریدتے وقت جو ہے وہ ہمیں ایک اچھے برڈ کی سلیکشن میں آسانی ہو۔ تو تمام دوستوں کے لیے یہ میرا ایک بریڈر برڈ ہے، اور ماشاءاللہ سے اس نے پچھلے 7 سالوں میں بہت اچھے اور چیمپئن برڈ میرے پاس پروڈیوس کیے ہیں مڈل ڈسٹینس کے اندر، اور لانگ ڈسٹینس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے اچھے برڈ میرے پاس پروڈیوس ہوئے ہیں اب تک کی ریسز جتنی بھی میں نے کھیلی۔ جب کبھی بھی ہم کسی برڈ کو جج کرتے ہیں تو اس کے ہم کچھ پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم چونچ سے اسٹارٹ کریں گے تو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب کبھی بھی آپ کوئی برڈ سلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں کہ اس کی جو چونچ ہے، اس کا سر اور اس کی چونچ کی سیدھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ برڈ کے سر کے بعد ایک گڑھا پڑ رہا ہو یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر اس کی چونچ یا ناک اس کی شروع ہو رہی ہو۔ یہ چیز بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کی آنکھ جو ہے وہ سر کے قریب ترین ہونی چاہیے، یعنی کہ سر کے اوپر چڑھتی ہوئی اس کی آنکھ ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کو اس برڈ کی نظر آ رہی ہے۔ نمبر 3، آنکھ جو ہے جس سرکٹ کے اندر آنکھ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر، آپ دیکھیں کہ پوائنٹ نمبر 3 میں کہ یہ سرکٹ آنکھ سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، آنکھ اس کے اندر بالکل برابر فکس ہونی چاہیے کہ آنکھ کی سائڈوں کی چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر جو ہے وہ نہ آئیں۔ سرکٹ اور آئی بالکل فکس ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پوائنٹ میں جب میں جاؤں گا تو ہم اس کے جب بغلی پر دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیں کہ اس کے یہ جو پیانو پر ہیں، جن کو میں پیانو پر کہتا ہوں، یہ بالکل چوڑے ہیں، لمبے ہیں، اور آگے سے ان کو کٹ ہے، بالکل جیسے کہ کسی کینچی سے جو ہے وہ کاٹا گیا ہو۔ یہ پر جتنے زیادہ لمبے ہوں گے، ایک جیسی چوڑائی میں آخر تک کے آئیں گے، اور آگے سے کٹ ہوں گے، ایسے کر کے کٹ، آگے سے چونچ نہیں بن رہی ہوگی، تو یہ برڈ کوالٹی وائز جو ہے وہ بہت ہی اچھا برڈ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کی جو پر کی ٹائٹنس ہے وہ ایک اچھی ٹائٹنس جو ہے وہ پر کی ہونی چاہیے کہ پر کو جب ہم کھولیں تو وہ آرام سے جا کے اپنی نارمل اس میں بند ہو جائے، لٹکے نہ کہ پر کو ہم کھول رہے ہیں تو وہ لٹک گیا ہو۔ فیدر اس کے اچھے ہونے چاہیے، جب آپ ہاتھ میں پکڑیں تو اس میں نرمی ہو کسی حد تک کے، لانگ ڈسٹینس میں زیادہ ملائم اور سافٹ ہوتے ہیں بنسبت مڈل یا شارٹ ڈسٹینس کے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ اس کی ہم دم کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، جو کہ کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے برڈ کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو دم کی مضبوطی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اگر برڈ 1 پن ٹیل ہے تب بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ اس کی دم چوڑی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں اٹس اوکے۔ بٹ اگر 1 پن ٹیل برڈ ہے تو بہت اچھا برڈ مانا جاتا ہے، اور مگر ہم کسی بھی برڈ کی اچھی پوائنٹس میں جو ہے وہ اس برڈ کی جو ہے وہ جوڑ کو جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ برڈ کی اچھی کوالٹی میں شمار کیا جاتا ہے۔ 7ویں چیز جو ہے اس کے پنجے جب ہم دیکھیں گے تو اس کے پنجے جو ہیں وہ لمبے ہونے چاہیے، لمبے پنجے ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے سے پنجے نہیں ہونے چاہیے۔ میرے ذاتی تجربے کے مطابق جو میں نے پچھلے 7-8 سالوں میں سمجھا کہ چھوٹے چھوٹے پنجوں ناخنوں والا جو برڈ ہوتا ہے وہ سمجھداری میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، ادھر ادھر ٹنکیوں پہ بیٹھتا ہے جا کے، اور اکثر میرے پاس تو ایسا کسی برڈ نے آج تک کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دی، ایون ٹائمنگ پہ بھی نہیں آتے۔ تو یہ وہ
چیزیں ہیں. اور 8ویں چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہم کسی برڈ کے اندر جج کرتے ہیں کہ اس کی جو سینے کی ہڈی ہے، سینے کی ہڈی اس کی کھڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. کھڑی ہوئی سے مراد کہ ہمارے پاس بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں کہ سینے کی ہڈی ایک ہوتی ہے کہ یہاں سے سینہ شروع ہوا اور یہ ہڈی اس طرح سے جاتی ہے. ایک ہڈی ہوتی ہے جو ایسے کر کے بنی ہوتی ہے وی. یہ ہڈی بالکل غلط ہے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو سینے کی ہڈی بہت زیادہ کھڑی بھی نہ ہو کہ آپ کو شپ بون کی طرح لگے. جیسے شپ ہمارا ہوتا ہے، سمندر میں چلنے والے جہاز ہوتے ہیں، وہ نیچے سے بالکل ایسے کر کے یوں بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شپ بون نہیں ہونی چاہیے. اس کی ہڈی جو ہے نیچے کی دبی بھی ہونی چاہیے اور اسموتھ ہونی چاہیے کہ یہاں سے شروع ہو تو آہستہ 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 آخر تک کے جائے. اور جہاں پر یہ ہڈی سینے کی ختم ہوگی اور وینٹ بون شروع ہوتی ہے اس کی، اس کے درمیان گیپ کم سے کم ہونا چاہیے. چاہے لانگ ڈسٹنس کا برڈ ہے، مڈل کا ہے یا شارٹ کا ہے. یہ سینے کی ہڈی اور وینٹ بون کا گیپ جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہے. پھر 9واں اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ اس کی وینٹ بون آتی ہے، جوڑ آتا ہے. جوڑ ہمیشہ مضبوطی سے بند ہوا ہونا چاہیے. میں نے اپنے پرسنل پریکٹس میں یا پرسنل ایکسپیرینسز کے اندر جتنی بھی لافٹ کے چیمپئن برڈز کو آج تک کے جج کیا اپنے ان ہاتھوں میں، میری نظر سے ایسا کوئی برڈ آج تک نہیں گزرا جس نے 400-500 GPS کی ریس کھیلی ہو اور اس کی وینٹ بون کھلی ہو. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ایسا ہوا ہو، مگر میرے ان 8 سالہ ایکسپیرینس میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی جس لافٹ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا تو وینٹ بون میں نے کبھی بھی کسی برڈ کی کھلی ہوئی نہیں دیکھی. یا بند ہو نمبر 1، یا بند ہونے کے بعد وہ پن ٹائپ کی ہوتی ہے جس کو ہم پن وینٹ بون کہتے ہیں، وہ اس سے بھی اچھی کوالٹی میں آ جاتی ہے کہ آپ جب ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو چبھے گی اور بند ہوگی. کھلی ہوئی وینٹ بون کا نر خاص طور پہ میری نظر میں اتنا اچھا پرفارمر نہیں ہوتا جتنا اچھا پرفارمر بند وینٹ بون کا ہوتا ہے. تو یہ 8 یا 9 پوائنٹ مل کر ہمیں کسی برڈ کی اچھی کوالٹیز کو جج کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس کے منہ کے انجن روم کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب ہم اس کا منہ کھولیں گے برڈ کا تو ہم دیکھیں گے جو اس کے سانس لینے والی نالی ہے جس سے وہ سانس انٹیک کرتا ہے اپنے اندر، وہ جتنی گہرائی میں ہوگی اتنا ہی اچھا اسٹیمنا اس برڈ کا بننے کی امید کی جاتی ہے، یا اس کی کوالٹی کو اچھا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ دیر سے تھکے گا. یہ وہ 10 پوائنٹ ہیں. جب کبھی بھی آپ اپنے برڈ کو پرچیز کرنا چاہیں، کسی دوست سے بریڈنگ کے لیے لینا چاہیں تو ان کو ضرور کنسیڈر کریں. کوئی بھی سوال ہو مجھ سے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.